زیادہ رعایا ان کے سامنے جھکتی ہے اتنا وہ ان سے بے غرض ہو جاتے ہیں اور ان کی لاپرواہی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک مالک اور بادشاہ ہے، کہ جتنا اپنی طاقت، حکومت، سلطنت، اپنی کبریائی میں وہ لامحدود ہے، اتنا ہی اس کو اپنی رعایا اور اپنے بندوں سے پیار ہے، جس سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہونا اور انہیں پتہ ہو کہ میرے بغیر اس کا کام نہیں چلتا، تو وہ نخرے دکھاتے اور کل آنا، آج میں فارغ نہیں، کئی گھنٹے باہر بیٹھاتا ہے۔ یہی دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں کا دستور ہے۔ ایک ہفتے بعد آنا، ابھی ہمیں فرصت نہیں، اسے پتا ہے کہ یہ میرا محتاج، اسے میری ضرورت ہے۔ ہم بھی اس کی گلی کے چکر کاٹتے ہیں، اس کے محل کے طواف کرتے ہیں، اس کی تعریف میں جھوٹے سچے افسانے بناتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ الصمد۔ قریش کہنے لگے ہمارے نبی سے، تمہارے رب کا تعارف کیا ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے؟ اس کا کوئی نسب تو بتاؤ، قبیلہ، خاندان، کون ہے؟ تو ہمارے نبی کے بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، جبریل کو بھیج کر فرمائے کہ جاؤ بتاؤ، قل هو اللہ احد۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو۔ وہ احد اکائی ہے، اکائی، فرد، لا ند لہ، الملک لا شریک لہ، العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، ایسا یکتا تو اس کا مثل، اس کا مشابہ کوئی نہیں، ایسا طاقتور تو اس کا شریک کوئی نہیں۔ ان سے کہو وہ احد ہے، اکیلا، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب اللہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن وزیر اعظم، سپہ سالاران، بادشاہان، جن افسران سے تم اپنی ضرورتیں وابستہ سمجھ رہے ہو، اللہ اکبر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے کام کہاں سے بنائیں گے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، انہیں بلاؤ وہ تمہاری سنیں گے ہی کوئی نہیں، نخرے دکھائیں گے، تکبر میں آئیں گے۔ اور وہ احد، اور اس کے ساتھ اللہ الصمد، صمد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب کے بغیر سب کچھ کر دے، اور کوئی اس کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے۔ دونوں طرف سے، دونوں پہلو میں، جو سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہو، کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے، اللہ الصمد، یہ صمد۔ بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کچھ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو ضرورت کس کی ہے؟ میں تو کسی سے پیدا ہوں، مجھ سے کوئی پیدا ہوئے ہیں، میں اوپر والوں کا محتاج، میں نیچے والوں کا محتاج، اس کے اوپر ماں باپ نہیں، نیچے بیوی بچے کوئی نہیں، وہ کس کا محتاج ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ الصمد، میں صمد ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ یا اللہ تو صمد ہے، کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دلیل۔ تو میرا ثانی لاؤ، تو میرا مقابل لاؤ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اذن
کوئی میرے مقابلے میں ہوتا، اگر کوئی میرے مقابلے میں ہوتا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اگر کوئی میری ٹکر کا ہوتا تو کبھی میری اس کی لڑائی تو ہوتی۔ یہ کائنات کا دستور ہے، جب دو طاقتیں ابھرتی ہیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اگر کوئی میری ٹکر کا ہوتا تو کبھی تو مجھ سے لڑتا، تو کبھی وہ جیت جاتا کبھی میں جیت جاتا، کسی آسمان پہ وہ قابض ہوتا کسی پہ میں قابض ہوتا۔ اور اگر اس طرح کائنات میں لڑائی ہوتی تو لفسدت السماوات والارض لفسدتا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، تو یہ سارا زمین و آسمان کا نظام زیر و زبر ہوتا تو وہ اللہ جو اپنی ذات میں احد، اپنی ذات میں سمد، اپنی ذات میں لم یلد، اپنی ذات میں لم یولد، اپنی ذات میں لم یکن لہ کفوا احد، جو اپنی ذات میں لا شریک لہ، جو اپنی ذات میں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی بچے سے پاک، جو اپنی ذات میں لا مشیر لہ، مشیر کوئی نہیں، جو اپنی ذات میں احد، فرد، یکتا، بے مثل، بے مثال، وہ اتنا قادر مقتدر ہو کر اس گندے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ جان چھڑاتے ہیں، جان چھڑاؤ، رعایا سے جان چھڑاؤ، اور وہ انتظار کرتے میری رعایا آؤ نہ میرے در پہ آؤ، تو مجھ سے باتیں کرو تو راز و نیاز ہو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او نم من اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک او تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ ساری آیات ابھار رہی، آؤ نا میں تو تمہارے انتظار میں ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے پہرے دار، چلے جاؤ چلے جاؤ، ساتھ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، بادشاہ سلامت کے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، میرے بندو آؤ آؤ آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ آگے یوں لگتا جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوں۔ یہ آیت ہمیشہ میرے سامنے ایک عجیب منظر لاتی ہے، میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے وہ تصور آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی، جیسے کوئی شفیق مہربان ماں باہیں پھیلا کے معصوم بچے کو پکار رہی ہو تو کہہ رہی ہو آ جا میرا لال، آ جا میرا بیٹا، آ جا میرا بچہ، اور ایسے 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 ڈولتا جھولتا جھومتا جب ماں کی طرف بڑھتا ہے تو ماں کا شوق اس کے وجود سے پہلے لپک کے اس کے گلے لگتا ہے، وہ 4 قدم بڑھ کر پھر اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آ جا اپنے رب کے پاس آ جا، تجھے کائنات میں نہ کوئی پناہ دے گا، نہ کوئی سایہ دے گا، نہ کوئی چھاؤں دے گا۔ بیوی کی وفا بھی ضرورت سے ہے، ماں باپ کی محبت بھی ضرورت سے ہے، تیرا بیوی سے پیار بھی تیری ضرورت سے ہے، دوست احباب سب غرض کے رشتے ہیں، ایک اللہ ہے جو تجھ سے بے غرض ہو کے پیار کرتا ہے۔ ہاں آؤ سارے سجدوں میں گر جاؤ تو کیا تم اللہ کو بڑا کر دو گے؟ نہیں، لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، 12 کس نے گنا دی؟ آؤ نا، پہلے پچھلے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، خشک تر، بوڑھے جوان، مرد عورت، انسان جنات، میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور دھرتی کو سجدوں سے منور کر دو اور فضا کو توحید کے نغموں سے تم اسے معطر کر دو، تو میری بادشاہی میں ایک رائی کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ جو ایسا غنی ہو، یہ دوسری طرف تم سارے اکٹھے ہو کر میری دھرتی کو گناہوں سے ناپاک کر دو، فضاؤں کو اپنی نافرمانیوں سے آگ لگا دو، چاند تاروں کی روشنی کو اپنے گناہوں سے سیاہ کر دو، تو ما نقص فی ملکی شیء، تو تمہارے رب کی بادشاہی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ جو اللہ اتنا بے نیاز ہو، پھر اس پاخانے پیشاب سے بھرے ہوئے انسان سے یوں کہے، یبن آدم انی لک محب، او آدم کا بیٹا، او میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، اور تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔
اللہ اکبر، بے نیاز ہو کر. اور یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، اگر رعایا نہ ہو تو ان کی بادشاہی کیا ہے؟ یہ رعایا کے محتاج ہیں، رعایا ان کی محتاج. یہ دونوں کی آپس میں ضرورتوں کا رشتہ ہے. رعایا نہ تو حکومت کس پہ کریں گے، رعایا نہ ہو تو ان کے کام کون کرے گا؟ اور اللہ نہ جبریل کا محتاج، نہ میکائیل کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ کرسی کا محتاج، نہ قلم کا محتاج، نہ جنت اس کی ضرورت، نہ دوزخ اس کی ضرورت، نہ عرش اس کی چارپائی، نہ کرسی پر وہ براجمان ہے، نہ آسمانوں کے ذریعے سے وہ بلند ہے، نہ عرشوں کے ذریعے سے وہ بلند ہے، نہ وہ رسولوں کا محتاج، نہ کتابوں کا محتاج، نہ بحر و بر کا محتاج، نہ سراب ثریا کا محتاج، نہ شرق و غرب کا محتاج، نہ شمال و جنوب کا محتاج، جو اپنی ذات میں شروع سے ہے. پیچھے دیکھو تو ابتدا کوئی نہیں، آگے دیکھو تو انتہا کوئی نہیں. سوچنا شروع کرو تو کسی تخیل میں سماتا نہیں، دیکھنا چاہو تو آنکھوں کی حدود سے پار رہتا ہے، اور اسے سوچنا چاہو تو خیالات کی دنیا سے ورے رہتا ہے، کسی تخیل تصور میں نہ آتا ہے نہ سماتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اپنی ذات و صفات میں اتنا لامحدود ہے کہ سمندر سیاہی بناؤ، قلم تو درختوں کو توڑ کے قلم بناؤ. یہ کتنے جنگل ہیں، کتنے جنگل صرف پاکستان میں. ایک چیڑ کے درخت سے، ایک دیار کے درخت سے، ایک بڑے بڑے درختوں سے کتنے قلم بنے گے. اور ساری دنیا کے جنگلوں کو کاٹ کے ان کے قلم بناؤ، ان کے قلم بنا کر انسانوں کے ہاتھ میں پکڑاؤ، جنات کو بلاؤ، فرشتوں کو بلاؤ، رسولوں کو بلاؤ، سمندر کے کنارے بیٹھاؤ، دھرتی کی چوڑائی کے برابر ان کو کاپیاں پکڑاؤ، موجیں اٹھ کر ان کے قلم کی نوک کو بھگوتی رہیں. انہیں قلم دبونے کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ بھی نہ لگانا پڑے، بلکہ سمندر کی سیاہی اڑ کر ان کے قلم کو تر کرتی جائے، اور یہ اللہ کی تعریف لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. سارے ملائکہ بھی لکھیں اور انسان بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں اور سارے انبیاء بھی لکھیں، 1.25 لاکھ نبی لکھیں. تو میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. چاہے اتنے سمندر اور لے کے آ جاؤ، جو اتنا غنی، جو اتنا سمجھ، جو اتنا میں الفاظ کہاں چلوں، میرے پاس الفاظ کروں. 28 حرف ہیں جن سے لفظ بنتا ہے، ان سے جملہ بنتا ہے، ان سے عبارت بنتی ہے. میں اس کے آگے جا نہیں سکتا، میری محدودیت میرے آگے رکاوٹ ہے. میں اللہ کو اس کی ذات کے مطابق نہ بول سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں، نہ تخیل میں لا سکتا ہوں. نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ میں سنا سکتا، نہ کوئی اور سنا سکتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. ہائے ہائے، ایسا اللہ، ایسا غنی، ایسا سمجھ، ایسا بے نیاز. وہ اس پیشاب پخانے کی بنی مخلوق سے کہے میرا بندہ اور میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا مجھ سے صلح کر لے، آجا مجھے اپنا بنا. میں تو تجھے اپنا بنا چکا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تو بھی تو مجھے اپنا بنا. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت اور اس تبلیغ کی محنت کا یہ ایک ہی نقطہ ہے کہ لا بھائیو لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو. بطور انسان اللہ انسان سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ کافر مشرک کیوں نہ ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو، اللہ کا میں نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. اب چاہے وہ مشرک ہو چاہے مومن ہو، ہم نے اس کو عزت بخشی. بطور انسان اللہ انسان کو عزت دیتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے حسین بنایا، سب سے باعزت بنایا. پھر بھائی تو میرے بھائیو سنو، اللہ کمال کر رہا ہے. بیٹا نافرمان ہو نا تو ماں باپ کا لہجہ غضبناک ہو جاتا ہے. بدبخت کمینے، دفع ہو جا، دور ہو جا میری نظروں. ماں کہتی میں تجھے جنم نہیں. باپ کہتا تو میرا نطفہ نہیں. یہ اخباروں میں آنکھ نامے نہیں لکھے ہوتے، میں نے فلاں کو اپنی جائیداد سے آنکھ کر دی. نافرمانوں سے اگر سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو تو لہجہ سخت ہو جاتا ہے. پھر کبھی پولیس والوں کو دیکھو،
جب یہ گالیاں نکالتے ہیں چوروں کو، پولیس والوں کو چھوڑو، آپس میں جب غصہ چڑھ جائے دیکھو کیسے گالیاں نکالتے ہیں. نہ کسی کی ماں چھوڑتے نہ بہن چھوڑتے. کہ بیچ میں بات آ گئی بتاتا جاؤں. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اگر ان پہاڑوں میں خود اپنی حکومت ہوتی، پہاڑ اپنی طاقت کے خود مالک ہوتے، تو ان پہاڑوں میں جب گالیاں پڑتی ہیں ماں بہن کی تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تمہارے ہی سروں پہ آ کرتے اور یہ میدان چھٹ کے گالیاں دینے والوں کو اندر لے جاتے. ماں کا ایک تقدس ہے، بہن کی ایک قیمت ہے، باپ کا ایک مقام ہے. اسے چھوٹی سی بات پہ تار تار کر دینا، میرے بھائی اسی زبان میں کیل لگا کے لٹکا دیے جاؤ گے کیا مطلب ہے. گالیاں دیتے دیتے مر گیا توبہ نہ کی، گالیاں دیتے دیتے مر گیا توبہ نہ کی. زبان کو نکال کر کیل لگا کے پورے کا پورا وجود زبان کے ساتھ لٹکا دیا جائے. تو کیا پہاڑی، کیا دیہاتی، کیا پنجابی، کیا پٹھان، سب گالیاں دینے پہ لگے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکال رہے ہیں. اور اس زبان کو تالا لگاؤ، بڑی ہلاکت، بڑی ہلاکت. آج مجھے صبر کا اجر مل رہا ہے، آپ کو بھی اجر مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے. کیا کریں، اللہ ہی کے کام پورے ہیں، انسان کے کام تو ادھورے ہی ہیں بس. تو بھائیو نہ فرما بھائی چھوڑ دے یار، تو مجھے پریشان کر. انسان کمزور ہے، اس کا نظام بھی کمزور ہے. نافرمانوں سے بات کرتے ہوئے لہجہ سخت ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے. یہ تو اور بڑھ گئی. اوپر بھائی کون بیٹھا ہوا ہے، اس کی زیارت تو. اللہ اکبر. کچھ گلا ساتھ نہیں دیتا، کچھ اسپیکر ساتھ نہیں دیتا، کیا ہوگا. چلو بھائی صبر سے تھوڑی دیر اور سن لو. تو میرے بھائیوں، نافرمانوں سے بات کرتے ہوئے لہجے تیز ہو جاتے ہیں، چاہے سگی اولاد کیوں نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم بھی تو اللہ سے پیار کریں. نافرمانوں سے اس نے قرآن میں ایک جگہ بات کی ہے، کہتا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میں نے آپ کو ایک سادے لہجے میں پڑھ دیا. قرآن ایک زندہ کلام ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اتار چڑھاؤ، کہیں محبت، کہیں ڈانٹ، کہیں ترغیب، کہیں ترہیب، کہیں لہجے میں بلندی، کہیں حاکمیت، جیسے بڑا بادشاہ بول رہا ہو. اللہ یوں کہہ رہا ہے یا عبادی، صرف یہاں اتنی بات، صرف یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. جب ماں کہتی نا میرا لال تو وہ غصہ نہیں ہوتا، بلکہ تو شفقت و محبت. میرا لال، میرا بیٹا، میرا چاند. یا عبادی، میرے بندو. صرف اگر یہاں وقف کر دیں، آگے نہ چلیں، تو یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ بڑے نیک تہجد گزار اور بڑے بڑے علماء، اتقیاء، بڑی نیک عورتیں، نیک مرد، رابعہ بصری، جنید بغدادی جیسے لوگوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، ابوبکر صدیق جیسے اور خدیجہ رضی اللہ عنہما جیسوں کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی. جیسے میرا لال، کبھی غصے میں بھی کہتی میرا لال، وہ کہتی تیرا ستیہ ناس. کہہ رہے یا عبادی، یا عبادی. صرف یا عبادی میں جو ایک محبت کی جھلک ہے، میں اس کو لہجے میں پیدا کر نہیں سکتا ہوں، میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا عبادی تو اس میں اتنی مٹھاس ہے، یوں لگتا ہے آگے سارے مومن متقی ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے. لیکن جب
جو ہی نظر آگے بڑھی تو عقل حیران، زبان گنگ کہ کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اسرفوا علی انفسہم، لفظ علی کا لفظ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جن کی زندگی میں نیکی کا کوئی گزر نہیں، ان کی زندگی پر گناہ ایسے چھائے ہوئے۔ لفظ علی یہ مطلب دیتا ہے، یہ لفظ علی یہ مطلب دیتا ہے، یہ علی انفسہم، جن کی زندگی میں سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، گرمی سے لے کر سردی تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک، جوانی سے کہولت تک، کہولت سے بڑھاپے تک، جن کی زندگی میں نیکی کی کوئی کرن کوئی نہیں، گناہوں کی کالی راتیں ہیں جن کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، دھرتی بھی تھر تھرا جاتی ہے جب وہ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں کہ کیسے کم وقت ہیں کہ جن کا خالی چلنا بھی مجھے جلا رہا ہے۔ علی انفسہم، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم میں اس میں اللہ کی محبت کے انداز کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور بیان کر سکے گا اس کو۔ رحمان کی شفقتوں کو انسان کیسے بیان کرے، تو میں اس کو تھوڑا قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تو کہتا اے ظالموں، بدماشوں، نافرمانوں، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سگی ماں جس میں اتنی محبت رکھتا ہے، بیٹا نافرمان ہو تو کہتی تو میری اولاد نہیں، اور جن کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی گزر نہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو۔ اب اس کو ساتھ جوڑو، اللہ یوں کہہ رہا ہے او میرے نافرمان بندو، او میرے نافرمان بندو، چھوٹے موٹے نہیں، چھوٹے موٹے نافرمان نہیں، علی انفسہم، جن کے روئیں روئیں سے گناہوں کی نحوست چھوٹ رہی ہے، جن کی ہر رات کی جو سیاہیاں ہیں وہ کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے، ان کو کہہ رہا تم میرے ہو، اگر تم میرے ہو کسی اور کے نہیں ہو، تم بھی میرے ہی ہو۔ یا عبادی، او میرے، الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے نافرمان بندو۔ یہ ایک جملہ ہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، جگر کے پار ہو جا رہی یہ آیت اگر تھوڑا سا انسانی شعور بیدار ہو، اور میں جانور نہ بن جاؤں، جانور بھی احساس رکھتا ہے، کہیں میں پتھر نہ بن جاؤں، پتھر بھی اپنے اندر سے وہ قطرے ٹپکاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ یوں کہہ رہا او میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مجھ سے نا امید ہو کہ کیوں بیٹھے، کیوں ڈر گئے ہو مجھ سے کیوں ڈر گئے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میں کوئی تمہیں عذاب دے کے خوش ہوتا ہوں؟ تمہیں عذاب دینا کوئی میری خوشی ہے؟ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ واہ واہ، اتنی تسلی، ایک تو یا پھر عبادی، میرے عبادی کو میں بن کر میرے پیارے بندو، یا عبادی میرے پیارے بندو، کون پہ جن کی کوئی صبح ہو کوئی شام میری نافرمانی سے خالی نہیں ہے۔ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ تم گھبرائے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ کیا میں کوئی پولیس کا تھانے دار ہوں؟ یا میں کوئی ظالم متقدر ہوں؟ نہیں، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر چھائی ہوئی ہے۔ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، میں سارا دن تمہارے گناہ دیکھتا ہوں، پھر بھی تم پہ بارشیں برساتا ہوں، سورج چمکاتا ہوں، چاند کو لاتا ہوں، تاروں بھری رات لاتا ہوں، تم بستر پر دراز ہوتے ہو تمہیں نیند دے دیتا ہوں، تمہارے لیے جھرنے بہاتا ہوں، چشمے بہاتا ہوں، دریا چلاتا ہوں، ہوائیں چلاتا ہوں، پھول کھلاتا ہوں،
پتیوں کو مہکاتا ہوں، تھنوں سے دودھ نکالتا ہوں، کروڑوں کی گردن پہ چھری چلا کے ان کا گوشت پکوا کے تیار کر کے تمہارے دسترخوان پہ لاتا ہوں، اور تمہارے اندر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، تیرے لقمے کو غذا بناتا ہوں، خون بناتا ہوں، اور اس میں سے ساری تیرے جسم کی غذاؤں کا اور تیری ضرورتوں کا نظام پورا کرتا ہوں، جو فاضل مادہ کو آسانی سہولت سے باہر نکالتا ہوں۔ تو سوتا ہے، میں جاگتا ہوں کہ تیرا نظام کہیں درہم برہم نہ ہو جائے۔ ہاں تو ستا رب جاگتا تیری ڈاڈھے نال پریت، اور وہ تو کبھی نہیں سوتا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگھے، گھبرائے، غافل، جاہل، کہتا لا تقنطوا، کیوں نہ امید ہوگا، نہ ہونا کیوں؟ میں سارے ان اللہ اپنا نام لائے، یغفر الف لام لائے، الذنوب الف لام الذنوب، تیری زندگی کے تمام گناہ، پھر جمیعہ کے ساتھ مزید تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اگلا تو گھبرا ہوتا ہے، ابھی گھبراؤ نہیں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبراؤ نہیں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہہ رہے گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، کیوں؟ انہ ہوا الغفور الرحیم، ہمارا رب غفور ہوں، رحیم ہوں، بس میری ایک شرط ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہ دنیا کے کافر میں بھی قارون جیسا کافر نہیں کوئی ہو سکتا، قیامت تک قارون جیسا کافر کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین کو کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، وہ منت کرے وہ کہیں اور پکڑو۔ جب زمین میں سارا غائب ہو گیا تو میرے اللہ نے کہا ما افضک یا موسیٰ بڑا ہی مضبوط ہے تیرا دل، ذرا نہ پسیجا، وعزتی لبستغاث بی لاغثہ، مجھے میری عزت کی قسم قارون ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال کے کھڑا کر دیتا، تجھے میں عطی منا لیتا، اس کو میں نکال کے کھڑا کر دیتا جو قارون کے لیے انتظار کر رہا ہو کہ یہ توبہ کرے۔ تو آج کا تو کافر کوئی قارون جیسا نہیں، مسلمان قارون جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ جیسا کوئی نہ پاؤ گے، اللہ جیسا مہربان نہ پاؤ گے، شفیق نہ پاؤ گے، حفیظ نہ پاؤ گے۔ کفا باللہ وکیلا، اس جیسا وکیل کوئی نہیں، کفا باللہ رقیبا، اس جیسا نگہبان کوئی نہیں، کفا باللہ حفیظا، اس جیسا محافظ کوئی نہیں، کفا باللہ ولیہ، اس جیسا دوست اور یار کوئی نہیں۔ ذرا دوستی میں ذرا سا معاملہ خراب ہو تو دل پھٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پہ اس کے حکم توڑے، شریعت توڑی، مذاق اڑایا، اور ایک دفعہ کہا یا اللہ میری توبہ، تو اللہ اسی وقت کہتا آ جاؤ جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ میرے بھائیو یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اس اللہ کو منا لو، زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی تو سنو، قتل الانسان ما اکفرہ، یہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تو تجھ سے یوں کہہ رہا ہوں کہ آ جا قتل الانسان ما اکفرہ، پر میں تیرا کیا کروں، اور تو بڑا ہی نا شکرا نکلا، میرے پکارنے پر نہ آیا۔ ایک ادنا سا افسر تجھے پکارے، تو دوڑا ہوا آئے، چھوٹا سا بادشاہ تیرے جیسا پیشاب پخانے کا بنا ہوا تجھے پکارے، تو سر کے بل لبیک لبیک کہتا ہوا آئے، ڈھنڈورا پیٹتا آئے، صدر صاحب نے بلایا ہے، وزیر صاحب نے بلایا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی کیا اوقات، کیا حیثیت، میں نے تو تجھے دن میں 5 دفعہ بلایا اور آواز تیرے کانوں تک پہنچائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پر تو اٹھ کے نہ آیا۔ میرے فرشتوں کو غضب آیا، یا اللہ اجازت ہو گردن اڑا لیں، زمین بولی اجازت ہو پھٹ جاؤں، نکل جاؤں، دھسا دوں، پانی بولے اجازت ہو چڑھ جاؤں، میں بولا نہیں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، میرے بندے میں نے تو اتنی کھلی پیشکش کی، پر تو بہت ہی ناشکرا نکلا۔ ما اکفرہ، تو حد سے ہی زیادہ ناشکرا نکلا۔ ہے کتا ایک روٹی کھا کے ساری زندگی تیرے در پہ گزار جاتا ہے، تیرے در پہ بیٹھا رہ جاتا ہے، تو بولائے روٹی چھوڑ کے آتا ہے،
پالتو کتے کو بلاؤ روٹی کھا رہا ہو چھوڑ کے آ جائے گا. غرا رہا ہو غصے میں پھٹ رہا ہو ایک کڑوی نظر دیکھو فوراً چپ کر جائے گا. یہاں غصے میں آیا ہوا گالیاں دے رہا ہو اسے کبھی اللہ ناراض ہو رہا ہے چل چل اپنا کام کر. ایک کتا غصے میں غرا رہا بھونک رہا ہے مالک صرف یوں دیکھتا یوں نظر پڑے تنگ کرتا ہوا دم دبا کے وہ گیا. اتنا اس کو اپنے غصے پر قابو ہے صرف مالک کی نظر دیکھ کر. اور یہاں غصے میں قرآن بھی گیا اللہ بھی گیا نبی بھی گیا حدیث بھی گئی. ارے میرے بھائیو جانور بن کے نہ مرو آ جاؤ آج اللہ سے صلح کر لیں. قتل الانسان ما اکفر. میرا بندہ تو بڑا ہی ناشکرا نکلا دیکھتا نہیں ہے یہ خوبصورت پہاڑ کیا تیرے اللہ کی ضرورت ہیں. یہ سرب فلک سبز پوش چوٹیاں کیا تیرے اللہ کی ضرورت ہیں. یہ بہتی ہوئی ندیاں یہ گنگناتے ہوئے چشمے کیا یہ تیرے اللہ کی ضرورت ہیں. یہ گرتی ہوئی آبشاروں کا حسن کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اور تیری آنکھ اس کا مزہ لیتی ہے تو میں نے آبشاروں کو گرایا چشموں کو نکالا جھرنوں کو بہایا ندیوں کو بل دے کر چلایا. تیرے لیے یہ ایک جاذب نظر چیز ہے. پہاڑوں کو سبز بنایا بادلوں کو سر پہ چڑھایا ہواؤں کو ٹھنڈا کیا لاکھوں قسم کے حسین پرندے بنائے بلبل کو نغمہ سکھایا کوئل کو کوک سکھائی پانی کو بہنا سکھایا پھول کو مہکنا سکھایا کلیوں کو مسکرانا سکھایا دھرتی کو بچنا سکھایا ہواؤں کو چلنا سکھایا تھنوں میں سے گائے کو دودھ دینا سکھایا باہر پر کی مخلوق کو تیرے در پہ جھکایا. کیا اس کے بعد بھی میرا حق نہیں کہ تو میرا بن جاتا. 5,000 روپے تو تنخواہ دے کر ایک آدمی کا ایمان بھی خرید لیتا ہے جان بھی خرید لیتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتا ہے. ہے آنکھ کی قیمت تو کہیں سے لگوا 26 کروڑ بڑا بہن کی کہیں سے قیمت لگوا کے آ. تیرے کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون ہیں ان کی کہیں سے قیمت لگوا کے آ. تیرے دماغ کے ریشے اور ان میں بھرا ہوا ایک جہان ہے کہیں اس سے قیمت لگوا کے آ. دل کی دھڑکن کی قیمت لگوا دل کے پرزے کی قیمت لگوا گردوں کی قیمت لگوا نسانی کی قیمت لگوا. اب تیرے اندر جذبات کا ایک جہان قائم ہے اس کی قیمت لگوا. تجھے غم آیا میں نے ایک دم تیری آنکھوں کو بہو اگر یہ نہ بہیں تو اپنے غم سے مر کے برباد ہو جائے. تجھے خوشی چڑھی میں نے تجھے ہنسنا سکھایا اگر تو نہ ہنسے تو اپنی خوشیوں میں تجھے شادی مرگ ہو جائے مرگ مفاجات شادی مرگ. تجھے غم آیا میں نے تجھے آنسو دیے تجھے خوشی آئی میں نے تجھے ہنسی دی. تو جوان ہوا میں نے تیری شادی کی تجھے اولاد کی خواہش ہوئی میں نے تیری گود کو ہرا کیا. تو نے رزق کی طلب کی میں نے سورج کو کہا تپ جا چاند کو کہا میٹھا کر. چاند کو تیرا حلوائی بنایا سورج کو تیرا طباخ باورچی بنایا. دانے کو پھاڑا گٹھلی کو چیرا تنے کو نکالا جڑ کو نیچے لے گیا زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر اسے اس تک پہنچایا. کیا یہ لکڑی میں طاقت ہے کہ وہ آم بن جائے لکڑی میں طاقت ہے کہ وہ ناشپاتی بن جائے لکڑی میں طاقت ہے خوبانی بن جائے یہ لکڑی میں سمجھ ہے کہ وہ آلو بخارا بنے یہ لکڑی میں طاقت ہے کہ وہ سیب بن جائے یہ لکڑی میں طاقت ہے کہ وہ انگور بن جائے. پھر میں نے تیرے ذوق دیکھے تو بڑی جلدی ذائقے بدلتا ہے ایک چیز سے تو بڑی جلدی اگتاتا ہے. تو میں نے گرمیوں کے پھل الگ سردیوں کے الگ سبزیاں الگ پھر تو ایک نظارے سے اگتاتا ہے. تو میں نے صحرا بھی بنائے دریا بھی بنائے پہاڑ بھی بنائے میدان بھی بنائے سمندر بھی بنائے جزیرے بھی بنائے ٹاپو بھی بنائے بلند و بالا درخت بھی بنائے بیلیں بھی بنائی پھلدار بھی بنائے کانٹے دار بھی بنائے خوشبودار بھی بنائے. پھر تیرے لیے مچھلیاں رنگ رنگ بنائی سمندر میں جہان بنایا. پھر تو حسن پرست ہے شکل تجھے کھینچتی ہے حسن تجھے دیوانہ بناتا ہے. میں نے تیرے لیے ہیرے بنائے تیرے لیے موتی بنائے تیرے لیے زمرد بنائے تیرے لیے یاقوت بنائے تیرے لیے لال بنائے تیرے لیے جواہر بنائے تیرے لیے سونا بنائے تیرے لیے چاندی بنائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. جو میں نے تیرے لیے بنایا تھا وہ تیرا غلام بن کے چلا. ہوائیں تجھ سے چلی پانی تیرے لیے چلا آسمان سے پانی برسا زمین نے تجھے غلے دیے آسمان کی تو بارش نے تجھے بھگویا تجھے تر کیا. سبزیوں نے تجھے اپنے اپنا آپ چیر کر تیرے منہ کے ذائقے کا وہ سامان بنا. لاکھوں کروڑوں مرغیاں بھیڑ بکریاں تجھ پہ قربان ہوئی وہ سب اپنا وظیفہ انجام دیتی چلی گئی. تو میں انتظار میں تھا جب کروڑوں تیرے پر قربان ہوئے تو مجھ پہ قربان ہوگا. پر ہائے قتل الانسان ما اکفرا. تو بڑا ہی ناشکرا نکلا. نہیں یہ شیء اچھا چلو اگر تو میری نعمتیں یاد نہیں کرتا تو اپنی ابتدا یاد کر. من ای شیء خلقہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا یاد ہے؟ نہیں مجھے تو یاد نہیں. کہ میں تمہیں بتاتا ہوں.
من نطفہ. ہاں یہاں اللہ چاہتا ہے ٹھہر جاؤ، یہاں اللہ چاہتا ہے ٹھہر جاؤ، قاری پڑھتا پڑھتا یہاں ٹھہر جائے. یہ یہاں فصاحت کا تقاضا ہے، قرات کا نہیں، فصاحت کا. یہاں کی فصاحت، قرآن کی بلاغت اور اللہ کی منشا ہے. جب قاری پڑھو من ای شیء خلقہ من نطفہ، یہاں ضرب لگاؤ، من نطفہ، ہتھوڑا مارو. اے بادشاہ صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، بیگم صاحب، امیرن صاحب، غریبن صاحب، امیر صاحب، بادشاہ صاحب، آپ کو پتا ہے کہاں سے ہو؟ من نطفہ، من نطفہ، ایک گندا ناپاک پانی. کیا ہوا؟ واللہ خلقکم من تراب، پہلے مٹی، ثم من نطفہ، پھر ثم جعلکم ازواجا، پھر اس پانی کو ماں کے پیٹ میں فی قرار مکین فقدرنا، پھر اللہ کی تقدیر چلی. فنعم القادرون، کوئی ہے اس جیسی تقدیر بنانے والا، اس جیسا نظام بنانے والا. پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر ہڈیوں پر کھال، گوشت، گوشت پر کھال، کھال پر نیم نقش بنائے اور لاکھوں بچوں کو بناتے ہوئے. یہ خیال ہے اور یہ طاقتور نظام ہے. آنکھوں کا رنگ ملنے نہ پائے، کانوں کی ساخت ملنے نہ پائے، ہونٹ ملنے نہ پائے، بول ملنے نہ پائے، ارے لب و لہجہ تک نہیں ملتا، چال نہیں ملتی. اندھیرے میں چلتا ہوا پہچان لیتے ہیں طارق جمیل آ رہا ہے، عبد الرحمان آ رہا ہے. چال بدل دی، ڈھال بدل دی، گفتار بدل دی، رنگ بدلے اور یہ پرنٹ بدلے. یہ سارا کچھ من نطفہ، نطفے پہ تجلی. خلقہ ہو فقدرہ ہو، ایسے نہیں، بڑے نظام سے بنایا. ثم السبیل یسرہ، پھر باہر لایا. ثم اماتہ فاقبرہ، اور تجھے موت آئے گی تو قبر میں جائے گا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر تجھے وہ کھڑا کرے گا. کلا لما یقض ما امرہ، اب بھی تو نہیں سمجھا، اب بھی تو نہیں سمجھا، اور تو کب سمجھے گا، وہ تو کب سمجھے گا. اچھا لوٹ گیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آؤ اپنی غذا کی طرف آؤ. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، میں نے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. دیکھ چاروں طرف بکھرا ہوا نظام، دیکھ دیکھ دیکھ، ایک ایک چیز بتا رہی ہے. غلے بھی، پھل بھی، پھول بھی، زیتون بھی، باغات بھی، کھیتیاں بھی، کھجور بھی، چارہ بھی، سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ تیرے لیے، تیرے لیے، اور تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. میرا بندہ، جہان تیرے لیے، تو میرے لیے، دنیا تیرے لیے، تو میرے لیے. آ جانا مجھ سے صلح کر لے. کبھی بے نیاز بھی کسی کو بلاتا ہے، کبھی غنی بھی کسی کو بلاتا ہے، اور بلائے ایسے گندے انسان کو. تو میرے بھائیوں، اپنے مولا سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو الپنا. میرے اللہ کی قسم، ساری دنیا کے رشتے غرض کے ہیں، اللہ کا تعلق بغیر غرض کے ہے، بغیر طمع کے ہے. ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر جب ایک قدم اٹھ کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تقرب الی فلقیتہ من بعید. ماں کو منانے جاؤ، سلواتیں سنت، باپ کو منانے جاؤ پٹائی کرے گا، بھائی کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولے گا. ساری جوانی گناہوں میں گلا کے رکھ، برباد کر دی، آگ لگا دی. بڑھاپے نے آ کے ڈیرے جمائے، اب آیا خیال یا اللہ توبہ کروں. اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. نہیں نہیں نہیں، تم 9 کروڑ کھاؤ، 9 ارب کھاؤ، 9 کھرب کھاؤ، ساری دنیا کا سب کچھ کھا جاؤ. ایک قدم توبہ کے لیے جب اللہ کی طرف کھاؤ گے تو میرا اللہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، میں عرشوں سے اتر کر مری کی گلیوں میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کروں گا، اس کے گلے میں ہار ڈالوں گا. تلقیتہ، جب تمہارا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے تم اٹھ کے آگے نہیں بڑھ جاتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ، کرسی سے اٹھتے ہو، 4 قدم آگے بڑھتے ہو، پھر اس کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو، گلے لگاتے ہو. اور مجھے میرے اس رب کی قسم جس جیسا کوئی نہیں ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں، او میرے بندو، چاہے تو جوان ہے، چاہے تو بوڑھا ہے، تو مرد ہے، تو عورت ہے، تو زانی، تو زانیہ، تو شرابی، تو شرابیہ، تو مشرک، تو ملحد، تو دہریہ، تو کچھ بھی ہے، ایک قدم تو آ جا. صرف ایک قدم پر تیری ساری زندگی کے گناہوں کو دھو کر تجھے اپنے محبت کے گلے سے لگا لوں گا. آ جا، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے.
تو میرے بھائیو آؤ آج اللہ سے صلح کر لیں، آج اللہ کے در پہ جھک جائیں۔ اکثر نوجوان بیٹھے اپنی جوانی کی قیمت لگاؤ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنی لذتیں پوری کرو، تو اللہ نے سودا کیا ہے، اور سودا مفت میں نہیں کا۔ نظریں جھکاؤ کہ اللہ تو کیا کرے گا، کہ جھکی نظروں کو اپنا دیدار کروا دوں گا۔ جنت کی حور کیا چیز ہے اور جنت کیا چیز ہے، اگر تیری نظر میں تو نے حیا کی سلائی پھیر لی اور حیا کا سرما لگا لیا تو میں دنیا میں پہلا انعام تو یہ دوں گا کہ تیرے دل کی دنیا کو آباد کر دوں گا۔ تو یاد رکھو بھائیو، اگر دل آباد نہ ہو تو یہ مری کے پہاڑ یہ دل نہیں بہلا سکتے۔ جب دلوں کے اندر ویرانیاں ہوں تو کاغان، ناران، شوگران کی وادیاں اور مری کی وادیاں کوثار یہ میرے بھائیوں بے حیثیت ہو جاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کی۔ دل زندہ ہوتا ہے اس اللہ کی یاد سے، یہاں اللہ کا پہرا ہے۔ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے چاند اور ساغر اور مینا اور سراہی اور ساری دنیا کی صورتیں اور مورتیں اور شکلیں، ساری دنیا کی نازنینا اور ساری دنیا کی حسین ادائیں اور ساری دنیا کے عیاشی کی محفلیں، ساری دنیا کے حسین مناظر، کیا مرغزار، کیا کوہسار، کیا دامن، کیا وادیاں، کیا جھرنے، کیا چشمے، کیا آب شاریں، کیا دریا، کیا بل کھاتی ندیاں، کیا بفری موجیں، کیا برف سے بادل، کیا اونچی چوٹیاں، کیا حسین و جمیل پرندے، کیا ملک و مال، کیا سنگ مرمر کے گھر، کیا چمکتی گاڑیاں، کیا زرد برق لباس، کیا کھنکھناتے جام اور کیا مسکراتی محفلیں۔ مجھے میرے رب کی قسم، رب کی قسم، رب کی قسم، جب تک اللہ کو دل میں نہیں بساتے ہو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتی۔ ذلتوں میں پھرتے رہو گے، دھکے کھاتے رہو گے، دیواروں سے سر ٹکراؤ گے اور ناکامی کی موت مر جاؤ گے۔ کہیں کہیں اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی سکھ پالے، چین پالے تو میرے بھائیو پھر اللہ کو رب مان نہیں چھوڑ دینا۔ تو کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، یہ جیسے وہ گھڑیال پہ بجتا ہے نا، وہ نکارے کی چوٹ، اور گھڑیال پہ وہ بجتا ہے ہتھوڑا، ٹھا ٹھا، اللہ کہتا اللہ اللہ، یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سن لو سن لو، مری کی ٹھنڈک سے دل بہلانے والوں، سنو سنو مری کو بے حیا بنانے والوں، اور مری کی خوبصورت وادیوں کو موسیقی سے گندا کرنے والوں، بے پردگی سے تباہ کرنے والوں، اس کے حسن کو زنا شراب سے برباد کرنے والوں، سن لو سن لو سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر کوئی سکھ پالے، چین پالے تو میرے بھائیو پھر اللہ کو رب مان نہیں چھوڑ دینا۔ وہ کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، یہ جیسے وہ گھڑیال پہ بجتا ہے نا، وہ نکارے کی چوٹ، اور گھڑیال پہ وہ بجتا ہے ہتھوڑا، ٹھا ٹھا، اللہ کہتا اللہ اللہ، یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سن لو سن لو، مری کی ٹھنڈک سے دل بہلانے والوں، سنو سنو مری کو بے حیا بنانے والوں، اور مری کی خوبصورت وادیوں کو موسیقی سے گندا کرنے والوں، بے پردگی سے تباہ کرنے والوں، اس کے حسن کو زنا شراب سے برباد کرنے والوں، سن لو سن لو سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صرف اللہ کی یاد میں قرار پاؤ گے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں چین نہ دے سکے۔ جاؤ رستہ لمبا ہے، جاؤ مہلت دیتا ہوں، پیسہ بھی دیتا ہوں، جوانی بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، حسن بھی دیتا ہوں، اسباب بھی دیتا ہوں، کہیں ڈھونڈو کہیں بھی چین مل جائے تو مجھے رب ماننا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے مجھ سے منہ موڑا میں نے اس کے سینے کو تنگ کر دیا، زندگی کو بند کر دیا، وہ تڑپتا ہے، وہ مچلتا ہے، وہ ماہی بے آب کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اسے کبھی چین نہ ملے گا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے منزل کو پا لیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ ویرانوں میں بھٹک کے گم ہو کے گمراہ ہو کے برباد ہو گیا۔ اللہ کا راضی ہونا میری معراج ہے، اللہ کا ناراض ہونا میری ہلاکت ناکامی ہے۔ میں دنیا میں چوٹیاں سر کرنے نہیں آیا، کرسی منبر پہ بیٹھنے نہیں آیا،
صدارت وزارت کو سجانے نہیں آیا، میں دنیا میں بڑے بڑے گھر بنانے نہیں آیا، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، ساری دنیا کا یہی دستور ہے، آنے والے مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں یہاں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اللہ کو پانے آیا ہوں، میں نے اللہ کو پا لیا تو میں نے سب کچھ پا لیا، میں نے اللہ کو کھویا باقی سب کچھ پایا، تو موت کیا کرے گی، پھر کیا ہوگا، پھر تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں یک دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاگ چلے گا بنجارا، اٹھتے جنازے دیکھو کھدی ہوئی قبریں دیکھو، شکستہ مزار دیکھو، اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے، نور جہاں جہان کا نور ایسی ظلمتوں میں چھپ گیا کہ دن کو بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے، کہاں چلے گئے وہ زمزمے وہ تنتنے، کہاں چلے گئے ہٹو بچو کے شور، ایک دن مجھ پر بھی تو آئے گا آپ پر بھی تو آئے گا، تو پھر کیا ہوگا، اگر میں نے اللہ کو نہ پایا تو میں ناکام چلا گیا، بھائی اللہ کو لے لو لے لو لے لو، وہ تو خود آپ کو اپنے خود آپ کے لیے پہل کر چکا ہے، باہیں پھیلا چکا ہے، بخشش کے در کھول چکا ہے، ہر عمل کی قیمت لگا چکا ہے، کہ نظریں جھکا کیا کرو گے میرے مولا، کہ تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ ہاں جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے، جب اللہ سامنے آئے گا تو جنت بھول جائے گی، حوریں بھول جائیں گی، کھانا پینا بھول جائے گا، جلوہ ہوگا، کان لذت پائیں گے آواز سے، نظر لذت پائے گی دیدار سے، از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، آج وہی اللہ سامنے ہے جس کے لیے لوگ کٹ مرے، پٹ گئے، لٹ گئے، کس گئے اور چڑھ گئے سولیوں پر، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، سمندروں میں پھینک دیے گئے، پہاڑوں سے گرا دیے گئے، بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیے گئے، پر وہ اپنے اللہ پر ہر مال، ہر جان، ہر چیز لگا گئے، جس اللہ پر دن دیکھے خلقت قربان ہوئی اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اور اس کی طرف نہیں، جب اللہ سامنے آئے گا پردہ ہٹائے گا، دیدار کرائے گا، مسکراتا آئے گا، اور ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا میرا بندہ تیرا کیا حال ہے، راضی تو ہو، خوش تو ہو، آج تیری نظروں کا بدلہ مل گیا، تو نے نظریں جھکائی تھیں، آج اللہ کا دیدار کر، کا زنا چھوڑ دے، کیوں میرے مولا، کزوجناہم بحور عین، میں تیرا جنت کی حوروں سے نکاح کروں گا، اعلیٰ درجے کا جنتی 25 لاکھ بیویاں تیرے نکاح میں دوں گا، 25 لاکھ، ادنا درجے کا 72، اعلیٰ درجے کا 25 لاکھ، 100 آدمیوں کی طاقت، نہ کبھی جوانی میں زوال نہ طاقت میں زوال، جتنی دفعہ تو بیوی سے ہم بستر ہوگا ہر دفعہ سے کنوارا پائے گا، اس کا کنوارا پن کبھی ٹوٹنے نہ دے گا، نہ تیری لذت میں کمی نہ اس کی لذت میں کمی، نہ تو اس سے تنگ پڑے گا نہ وہ تجھ سے تنگ پڑے گی، آج زنا چھوڑ دے، کل میں تیری شادی کر رہا ہوں، تیرے ولیمے کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نظر، ایسی بارش آ گئی، علاقہ بھی ٹھنڈا مری کی طرح، پہاڑیاں بھی مری کی طرح تھوڑی سی کم، تو بھاگے، دائیں بائیں جگہ نہیں ملی، ایک غار پہ نظر پڑی، اندر جانا چاہا تو شیر بیٹھا ہوا، باہر نکل کر کہنے لگے مولا شیروں کو تو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم کیوں غم کرتا ہے، تیری آج کی اس رات کی تکلیف کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1000 سال تک تیرا ولیمہ ساری جنت کو کھلاؤں گا، سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا، 1000 سال کیوں کہ رش زیادہ ہے، تو ٹولی بن کے آتے رہے کھاتے رہے، 1000 سال گزر گئے، نہیں، ایک وقت میں بیٹھانے اور 1000 برس کھا رہے، کھلانے والا کھلا رہا ہے، کھانے والے کھا رہے، پلانے والا پلا رہا ہے، پینے والے پی رہے، تو شراب چھوڑ، کیوں کہ ان قریب تیرے جام میں معین کی شراب ہوگی، ان قریب تیرے جام میں زنجبیل کی شراب ہوگی، کئی خود اٹھا کے پیئیں گے نیچے درجے والے، کئیوں کو میں حکم دوں گا تو فرشتے آ کے پلائیں گے، غلام آ کے پلائیں گے، چھوڑیں آ کے پلائیں گی، بیویاں آ کے پلائیں گی، اور اگر
اگر تو مجھے زیادہ پسند آ گیا اور تو قربانی میں آگے بڑھ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا ساقی خود بن جاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں خود تجھے جام بھر بھر پلاؤں گا. اب بول، دنیا کی شراب پہ مرتا ہے کہ آگے کی شراب؟ کیسے ظالم دیوانے پاگل مستانے جو یہاں کے تھرے پر جنت کی شراب کو بیچ کے برباد ہو گئے، یہاں کی ناپاک آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول گئے، جن کو اللہ نے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے سجایا، ہاتھوں سے مہکایا، ہاتھوں سے پہنایا، مشک سے بنایا، عنبر سے بنایا، زعفران سے بنایا، کافور سے بنایا، آب حیات کو ڈالا، لوگ پلک کو سنوارا. جنت کی حور عام حور ایسی ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی حور پہ نظر پڑتے ہی جنتی مر جاتے، ان کے دل پھٹ جاتے، کلیجے ان کے پارا پارا ہو جاتے، وجود تھر تھرا کے مٹی بن جاتے، اس کے حسن کو برداشت نہ کرتے. یہ عام حور ہے، عام. اور جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا زیور خود بنایا، اس کے کپڑے خود بنائے، اس کے نوک پلک، اس کے ہونٹ، اس کے نین نقش، اس کے گال، اس کی کھال، اس کے بال، اس کا وجود، اس کے بازو، اس کا سینہ، اس کا پیٹ، سب کچھ اللہ نے ہاتھوں سے بنایا. پھر اسے ہاتھوں سے لباس پہنایا. اس کا غرارہ اور لہنگا 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں. جنت کا لباس نورانی ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا. وہ 30 میل کے دائرے میں ہو تو بھی وزن کوئی نہیں ہوگا. پھر اسے سجا کر بنا کر بٹھایا. پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ روزانہ اسے 5 دفعہ مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. روزانہ جس لڑکی کو اللہ پہلے ہاتھوں سے بنائے پھر روزانہ 5 دفعہ اس سے پہلے سے زیادہ حسین بنا دے تو سوچو تو صحیح وہ کیا بن رہا ہے. توبہ مفت میں نہیں کہہ رہا، آ جاؤ. اور توبہ کا بڑا پیارا مطلب ہے. توبہ کا مطلب نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں توبہ یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا. توبہ کا اصل مطلب ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا. اور میرا لگا رہا توبو الی اللہ جمیعا، آ جاؤ کٹھے ہی آ جاؤ، کٹھے ہی آ جاؤ. آج بہت بڑا مجمع ہے مری کے لحاظ سے تو لگا رہا توبو الی اللہ جمیعا، آ جاؤ آج کٹھے ہی توبہ کرو، تمہاری توبہ کی قیمت لگا دوں گا. ایسی حسین لڑکیاں جن کو ہاتھوں سے بنا کر مشک، عنبر، زعفران، کافور کے خمیر سے تیار کر کے پھر ان پر اپنے نور کی تجلی ڈالی اور ان کو حسن کا کمال بخشا. یہ تمہارے دائیں بائیں بٹھا کر ان کو حسن دوں گا. ایک نظر دیکھو گے 40 سال دیوانوں کی طرح دیکھتے رہ جاؤ گے. معانقہ کرو گے 70 برس معانقے سے تمہارا جینا بھرے گا. ہاں تمہاری ایمان والی بیویوں کو ایسی جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ اللہ حسین بنا دے گا. میرا گانا نہ سنو یہ اللہ تو کیا دے گا کہ میں تمہیں جنت کا گانا سنوں گا. ہاں اور یہاں کے تبلے سارنگیاں جہاں موسیقی آتی ہے وہاں بے حیائی آتی ہے، جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں زنا بھی آتا ہے. اور جب زنا آتا ہے تو وہ قوم تباہ و برباد ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیتی ہے. اور میرے بھائیوں مری والوں، یہاں آنے والوں کو توبہ کرواؤ. یہاں آنے والوں کو توبہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہاں وہ قیامت ٹوٹتی ہے. اگر تم لوگ ہوٹل چلاتے رہ گئے، تم صرف پیسے بناتے رہ گئے اور تم نے آنے والوں سے توبہ نہ کروائی تو جس دن اللہ کے عذاب کی بجلیاں کڑکیں گی وہ تمہیں بھی بہا کے لے جائیں گے اور ان کو بھی بہا کے لے جائیں گے. اگر کسی دن پہاڑوں کی فریاد اللہ نے سن لی اور زمین کا رونا اللہ نے سن لیا اور اس کو پھٹنے کی اجازت دے دی تو کیا مری والے بچ جائیں گے؟ تاکہ مری والے لوگ بڑے نیک ہیں، یہ باہر سے آنے والی ساری غلاظت پھیلاتے ہیں. تو اگر تم نے ان سے توبہ نہ کروائی تو تم بھی ساتھ جاؤ گے. اے ہائے قربان جاؤں صلی اللہ پر جو اتنی نافرمانیاں دیکھ کر پھر بھی کہتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار. اچھا کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا. جب کرے گا ہم گلے لگا لیں گے، جب کرے گا ہم گلے لگا لیں گے. حرام چھوڑ، تیرے لیے پرندوں کے گوشت، تیرے لیے پھل طے بتائے لگے ہوئے، تیرے لیے دودھ کی نہریں، تیرے لیے شراب کی نہریں، تیرے لیے پانی کی نہریں، تیرے لیے شہد کی نہریں، تیرے لیے بہتے ہوئے چشمے، تیرے لیے فوارہ مارتے ہوئے چشمے، تیرے لیے چھپے ہوئے پھل اور تیرے لیے پھیلے ہوئے سڑے، تیرے لیے کمر بند کمر کس
کہ کھڑے ہوئے چوک و چوبند غلام تیرے لیے حسین و جمیل سونے چاندی زمرد یاقوت سے مزین گھر، ان میں مشک عنبر کے گارے، زعفران کی گھاس، ان کا لنٹر اللہ کا عرش، اور پھر اللہ جنت کی ہوا کو کہے گا چلو، درختوں سے کہے گا بجو، یا ہوا موسیقار بنے گی، درخت سازندے بنیں گے، حور آواز بنے گی، یہ سر، یہ ساز، یہ آواز، یہ موسیقار، یہ مل کر جب دھن بنا کر اور اسے گایا جائے گا تو جنت کی عورت کا ایک گانا 70 سال کی لمبائی پر ہوگا، اور جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ یوں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا وہ ایسا بیٹھا رہے گا۔ 70 سال جس حیت پر ہوں گے، کروٹ نہ بدل سکیں گے، پہلو نہ بدل سکیں گے، دائیں بائیں نہ دیکھ سکیں گے، بس گم ہو جائیں گے آواز میں، گم ہو جائیں گے اس لڑکی کے سننے میں، دیکھنے میں۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ کہ زنا چھوڑ، موسیقی چھوڑ، موسیقی چھوڑ، میں نے تیرے لیے جنت کی موسیقی کو تیار کیا ہوا ہے۔ 2 مہینے پہلے جنید جمشید میرے ساتھ تھا، میرا ضلع فن وال ہے، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں تھا، وہاں اس نے بہت بڑا پروگرام کیا تھا، گایا تھا۔ میں نے کہا تو نے میرے ضلع کو گندا کیا، اس کو پاک بھی کر، چل جہاں گانا گایا تھا وہاں بیان کر۔ بڑی خلقت کٹھی ہوئی، اس نے بیان کیا کہ دیکھو بھائی میں موسیقی سے توبہ کر چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا، یہ سب سے زیادہ روح کو زخمی کرنے والی ہے، یہ سب سے زیادہ روح کو تاریخ کرنے والی ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں خود سنائے گا، کبھی حور کی آواز، کبھی داؤد کی آواز، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ، اور جب سارے سنا ہٹیں گے اللہ حور علیہ السلام آؤ سناؤ، داؤد کی آواز پر جھرنے بھی مست ہو جائیں گے، نہریں بھی جھوم جھوم جائیں گی۔ اللہ کہیں گے کبھی ایسا سنا، کہیں گے نہیں، اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنوں کہ وہ کیا ہے، کہ وہ بھی بتاتا ہوں۔ یا حبیبی یا محمد، میرے حبیب تو بیٹھ تو سنا۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گے، جنت ساز بنے گی، ہوا موسیقار بنے گی۔ میرے بھائیو، جنتیوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، اور پرندے بھی جھوم جھوم اٹھیں گے، فرشتے جھوم جائیں گے، کائنات فضا ہوائیں جھوم جائیں گی۔ میرا اللہ پوچھے گا کبھی سنے ایسا؟ نہیں، کبھی نہیں، نہیں کبھی نہیں۔ اب تمہیں اس سے اچھا سنوں کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ پردے ہٹ جائیں گے، اللہ سامنے ہوگا۔ تو میرے بھائی آؤ اس مولا سے صلح کر لیں۔ کیا خیال ہے، توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اتنے بڑا مجمع اگر واقعتاً توبہ کر چکا ہے تو آج کی رات مری پہ عجیب رات ہوگی، آج کے پہاڑ جھوم جائیں گے، آج ہوائیں تم سے ٹکرائیں گی، مسکراتی آئیں گی۔ جس دھرتی پہ قدم رکھو گے تحت الثری تک ٹھنڈی ہو جائے گی، جن گھر کی چھتوں میں جا سو گے پلنگ ساری رات تمہیں چومتے رہیں گے، چھت تمہیں پیار محبت سے ماں کی طرح شفیق نظروں سے دیکھ دیکھ قربان ہوتی جائے گی۔ در و دیوار میں کہ بس میں ہوتا تو تم سے آ کر لپٹ کر تمہیں چومتے۔ میرے بھائیو، آسمانوں پہ چراغاں ہو گیا، چراغاں ہو گیا، نیچے اوپر بائیں بائیں باہر خلقت ہے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا، پر میرے اللہ کو سب کا پتہ۔ جن جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے، مجھے میرے وحدہ لا شریک اللہ کی قسم، اللہ نے عرشوں پر ان کا نام لے کے اعلان کر دیا ہے، اے سات آسمان کے فرشتوں، فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی، تم دبا رہو، میں نے معاف کر دیا۔ آسمان پہ روشنیاں کرو، آج ایک بندہ مجھ سے صلح کر کے جا رہا ہے۔ توبہ کر لو میرے بھائیو، تبلیغ اور کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ بستر اٹھانا، یہ دھکے کھانا، یہ در در پھرنا، یہ ٹھوکریں کھانا، اسی اللہ کی تلاش کا سفر ہے، اسی اللہ کی تلاش کا سفر ہے۔ یہ گھر بیٹھے ملنے کی متاع نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے، یہ پھرو پھرو پھرو، اتنا پھرو کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ امام غزالی نے صرف 4 سال مدرسہ نظامیہ کی صدارت کو سنبھالا، جو اس وقت کے حاکم وقت اور خلیفہ امیر المومنین سے بڑا اعزاز تھا، اور صرف 27 سال کی عمر میں یہ منصب سنبھالا۔ دنیا مدرسہ نظامیہ کے پہلے اور آخری صدر مدرس جنہوں نے اس چھوٹی عمر میں اس مسند کو رونق بخشی، 4 سال کے بعد ٹھوکر مار کے نکل گئے، 10 سال دھکے کھاتے پھرے۔ ایک دن ایک آدمی کا غزالی کیا ملا، اور دیوانے کیا ملا، اور تجھے کیا ملا؟ عزت چھوڑی، علم چھوڑا، مدرسہ چھوڑا، صدر مدرسی چھوڑی، تجھے کیا ملا؟ تو بتاؤں ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزل
وعدت إلى مسحوب أول منزلي فنادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. ارے میں تجھے بتاؤں تو میں نے لیلا چھوڑی، میں نے سودا چھوڑی. یہ ایک علامتی نام ہے عشقیہ اشعار کے لیے شعراء استعمال کرتے ہیں. تو وہ یوں کہہ رہے ہیں میں نے مجازی محبوب چھوڑے، مجازی معشوق چھوڑے، مجازی صنم چھوڑے، مجازی عزتوں کو چھوڑا، دنیا کے ظاہری نقشوں کو چھوڑا. وعدت الى مسحوب اول منزلی، میں اپنے محبوب کی طرف، اپنے پہلے محبوب کی طرف، اپنے پہلے آقا کی طرف میرے قدم بڑھے، میں لوٹا. میرے رب نے اپنی محبت کی باہوں کو کھلایا، پردوں کو ہٹایا، اپنا آپ دکھایا، اپنا گھر دکھایا، اپنی منزل دکھائی، اپنا ڈیرا دکھایا. میری سواری شوق سے چلی، میرا شوق سواری سے بھی پہلے اڑ کے وہاں پہنچا. جب میرے رب کا در آیا، یہ رب کا در، اس دل میں محبت کا تعلق قائم ہو گیا. اندر کی دنیا آباد ہو گئی، اندر کا کعبہ آباد ہو گیا، اندر میں طواف شروع ہو گئے، اندر میں طواف شروع ہو گئے. تو جب میرے رب کا عشق کا جلوہ، محبت کا نور مجھے نظر آیا تو میرے رب نے مجھے پکارا، غزالی تو صحیح جگہ آ گیا. امین، مجھے میرا اللہ مل گیا، مجھے میرا اللہ مل گیا، اور مجھے میرا اللہ مل گیا. ہاں نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، پھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو لے کر کہ توبہ کے بعد جو قدم اٹھنا ہے وہ محمدی بن کے اٹھو. پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، ہزاروی نہ نظر آؤ، اور گلگتی نہ نظر آؤ، بلتستانی مت نظر آؤ، صرف محمدی نظر آؤ. جیسے افواج پاکستان میں سندھی داخل ہو، پنجابی داخل ہو، پٹھان داخل ہو، بلوچ داخل ہو، بروہی داخل ہو، بلتستانی داخل ہو اور ہزاروی داخل ہو، کوئی بھی داخل اس کا روپ ایک بن جاتا ہے، اس کی وردی ایک بن جاتی ہے، اس کی چال ایک بن جاتی ہے، اس کا لباس ایک بن جاتا ہے، اور اس کا سارا سراپا فوجی بن جاتا ہے. پنجابی، سندھی، بلوچی، بروہی نسبتیں اس میں دفن ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں ساری نسبتیں دفن کر کے آؤ بھائی محمدی بن جائیں، آؤ بھائی محمدی بن جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری زندگی میں ڈھل جائیں، ان کے سانچے میں ڈھل جائیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اللہ کا رنگ، تیرے اللہ کا رنگ اور کوئی ہے تیرے اللہ سے زیادہ حسین رنگنے والا. احسن سب سے اعلیٰ. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. اللہ اپنے قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے خیر مستقرا واحسن مقیلا. اللہ اپنے فیصلوں کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ احسن 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 سارے اکٹھے ہو کر اللہ کہتا ہے. اللہ تبلیغ کے بارے میں کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ہے کوئی تبلیغ سے خوبصورت بولنے والا؟ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے خوبصورت بولنے والا؟ مجھے دکھاؤ. اللہ دعویٰ کر رہا ہے لاؤ، بتاؤ ہے کوئی دعوت الی اللہ، ہے کوئی تبلیغ سے خوبصورت عمل تو بتا دو، کوئی تبلیغ سے اعلیٰ عمل ہے تو بتا دو. اگر تبلیغ سے اعلیٰ کوئی عمل ہوتا تو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو دیتا، اللہ اپنے حبیب کو دیتا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو دعوت اللہ پہ کھڑا کر دیا. قم فانذر وربك فكبر ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. وانه لما قام عبد الله يدعوه. ہاں اللہ کا بندہ بننا سب سے بڑا اعزاز ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی سنو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ بننا سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ خلیفہ بننا نہیں، بندہ بننا، اللہ کا بندہ بن جانا. جب اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھایا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ.
پاک ذات جو اپنے بندے کو عرشوں پہ لے گیا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. پاک بابرکت ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا، بندے پر قرآن کو اتارا. جب منصب نبوت پہ کھڑا کیا تو عبد کا خطاب دیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جب وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہوا، او بھائیو بندہ بننا سیکھو، بندہ بننا سیکھو، بندہ بننا سیکھو. ہماری عزت اعزاز اللہ کا بندہ بن جانا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. یہی نبیوں کو صفت ملی. یہی اللہ نے کہا عباد الرحمن، عباد الرحمن، عبادی، عباد الرحمن، عباد اللہ. یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو حدیث کہتی ہے. پتہ نہیں خلیفہ ہم نے کہاں سے شروع کر دیا. عباد الرحمن يمشون على الارض هونا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم كل عبادي يقول التي هي احسن. اللہ تو بندہ بنانے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ بندہ بننے کی دعوت دے رہا ہے. میرے بھائیو اللہ کا بندہ یہ سب سے بڑی بلندی ہے. اللہ کی بندگی سب سے بڑی بلندی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو، حبیب کو بندگی کا خطاب بخشا، بندگی کا خطاب بخشا. عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سب سے خوبصورت بنایا. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سب سے خوبصورت بول اللہ کی طرف بلانا، سب سے حسین رنگ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ. بتاؤ کوئی ہے اللہ سے زیادہ حسین رنگنے والا؟ اللہ تیرا رنگ کیا ہے؟ کیا تیری کوئی مری میں رنگ کی دکان ہے؟ اسلام آباد میں کوئی تھوک کا رنگ کا کاروبار ہے؟ او نہیں بدھو، کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟ میرا رنگ محمد مصطفیٰ ہے. من احسن من اللہ صبغ. لاؤ اس جیسا، لاؤ اس جیسا، لاؤ اس جیسا حسین، لاؤ اس جیسے کمال والا، اس جیسے جمال والا، اس جیسے علم والا، اس جیسی محبت والا، اس جیسی وفاؤں والا، اس جیسی اداؤں والا، اس جیسی بلندی والا، اس جیسی وسعت والا، اس جیسی رحمت والا، اس جیسی بخشش والا، اس جیسی سخاوت والا، اس جیسی شجاعت والا، ایسا حیاؤں والا، ایسا محبتوں والا، ایسا بلندیوں والا، ایسا عظمت والا کوئی ہے تو لاؤ. جب نہیں ہے تو محمد ہی بن جاؤ. کیوں ظالم مغرب کے پیچھے چلتا ہے؟ اور میں ابھی واپس آ رہا تھا ناران سے، ایک جگہ ہے چٹا بٹا، چھوٹا سا گاؤں، وہ 11 ساڑھے 11 بجے گزر ہوا تو چھوٹے چھوٹے 4 5 سال کے بچے گلے میں ٹائیاں لٹکا اسکول سے نکل رہے تھے. میں بات تک بس روتا ہی آیا، واہ میرے مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. پہاڑی بھی غلام بن گئے، پہاڑی بھی غلام بن گئے، کوہستانی بھی غلام بن گئے. کیا ظالم ماں باپ ہیں. اور تم نے تو اس بچے پر محمدی نقش کھودنا تھا اور تم نے تو مغرب کا رنگ اسے دے دیا. اب اسے کل کو کون محمدی رنگ میں لائے گا؟ کیا ظالم وہ ماں، کیا ظالم وہ باپ، کیا ظالم وہ اسکول، کیا ظالم وہ ٹیچر. ہائے جنہوں نے ہماری نسل کو پہلے دن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سے باہر نکال دیا. کیا میرے نبی نے مجھے کوئی لباس نہیں بتایا؟ کبھی چیتے نے لباس بدلا، کبھی کوا کالا صحیح، کبھی لباس بدلا. مور کو اپنے حسن پہ ناز ہے، چلو ٹھیک ہے. کوا کہتا ہے اللہ میرا تو رنگ بدل، میں کالا سب کی نظر میں میرا منہ کالا، میرا تو یا اللہ رنگ بدل. کہتا نہیں میں کالا ہی ٹھیک ہوں، میری وہی بھدی آواز ٹھیک ہے. وہ کوئل کا نغمہ سنتا ہے، بلبل کی حسین آواز سنتا ہے، وہ کہتا میرا بھی رنگ بدل. سانپ اپنی گندگی میں، سور اپنی ناپاکی پہ راضی. تو میں کیوں نہ محمد مصطفیٰ کے طریقوں پر راضی ہوا؟ میں نے پتلون کیوں کس لی؟ میں نے ٹائی کیوں چڑھا لی؟ کیا میرے نبی نے مجھے کوئی لباس نہیں دیا، مجھے کوئی طریقہ نہیں دیا؟ تو اب یہ تو اپنا رواج ہے. چلو میں کہتا ہوں رواج ہے، یہ بھی ایک رواج ہے. تو تم محمدی رواج کو کیوں نہیں پسند کرتے ہو؟
چلو رواج ہے تو تم محمدی رواج کیوں نہیں پسند کر جو تمہارے لیے قربان ہو گیا؟ اور مغرب کے تو آج بھی ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے جو تمہارے ایمان پہ بھی وار کر رہا، تمہاری جان پہ بھی وار کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو اس پر قربان ہو جو تم پہ قربان ہوا، نسل قربان کی، اولاد قربان کی، دعا کی یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے، کل قیامت کے دن میری امت تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ اب اپنی اولاد کے تو مزے کروا گئے اور ہمیں خاک و خون میں لوٹا گئے۔ نہیں، پہلے میری اولاد خاک و خون میں تڑپے ہی، تم حسین کے لاشے کو تڑپتا دیکھو، ذرا 1300 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرو تو اس کی اولاد کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، فرشتوں کے بھی آنسو اور گریا ہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ اپنی اور دعا پوری کروا رہا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے تاکہ میری امت مجھے تانا نہ دے سکے، اپنی اولاد کے مزے کروائے۔ نہیں، تم سے پہلے میری اولاد کا سر نیزے پہ چڑھایا جائے گا، تم سے پہلے میرے معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہوں گے، تم سے پہلے میری اولاد پیاسی مرے گی۔ جب کوفیوں نے عورتوں کو اٹھایا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 سر جدا ہوئے پڑے تھے۔ 16 اس میں آل رسول ہیں، 16 آل رسول ہیں اس میں۔ خود حضرت حسین کے بھائی عباس، عثمان، محمد، عبداللہ، جعفر، ابو بکر، 6 بھائی، اور حسن کی اولاد قاسم اور ابو بکر، اور جعفر کی اولاد عبد الرحمان اور عبداللہ، اور اپنی اولاد علی الاصغر عبداللہ۔ یوں زینب رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا لاشیں پڑے تھے اور سر نیزوں پہ چڑھے تھے، چھوٹے معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا، 2 برس کا بچہ، 2 برس کا بچہ، اور وہ تو کسی کا بھی ہو تو سینے میں جگہ لے لیتا ہے، اور یہ تو آل رسول کے پھول ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کوئی ایمان کے سودے نہ کر دے، یوں مڑ کے دیکھا تو یا محمدا یا محمدا، ہائے نکلی اے حبیب پاک، اے محمد صلی علیک الالہ وملک السماء، اللہ کا آپ پہ درود و سلام ہو، فرشتوں کا درود و سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج اپنے بیٹے حسین کو تو دیکھ کیسے پڑا ہوا ہے، مزمل بالدماء، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، بڑا حسین جوڑا ہے، اپنے ہی خون کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کا جسم پھول کی پتیوں کی طرح بکھر چکا ہے، عالم کو مہکا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ذریتوں کا مقتلہ، اولاد تیری ذبح ہو گئی، تصفی علیہ الصبا، ہاں لوگوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے مٹی اڑا اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا۔ آؤ اس سے وفا کریں، آؤ اس سے وفا کریں، آؤ اس کے در پہ جھکیں، آؤ اگر رواج، میں کہتا ہوں میرے نبی کے طریقے رواج تھے تو چلو اسی رواج کو اپناؤ جس کو اس نے اپنایا، اسی کے چال چلو جو وہ چل کے گیا، اسی کی زندگی کو سیکھو جو وہ سکھا کے گیا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، آنکھوں کے تارے بن جاؤ گے، جنت الفردوس کے وارث بنو گے، محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے۔ کہاں ہیں وہ جو آخری دور میں جب انسانیت باغی ہو چکی تھی اور یہ دیوانہ وار اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دھکے کھاتے پھر رہے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے جو کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح موجود محفوظ ہے، کوئی چیز نہیں گم ہوئی، کوئی لاؤ دھڑکتا ہوا عاشق دل لاؤ، مجنو جیسا دل لاؤ جو کتے کو چوم بیٹھا تھا، پائے سگ بو سید مجنو خلق پرسد ہی کے سود، کتے نے جو مجنو نے جو کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا پاگل دیوانے، اور یہ ناپاک کو چومتا وہ بھی پاؤں، ناپاک کو چومتا وہ بھی پاؤں، انہوں نے کہا ان سجے در کو لیلا گاہے گاہے رفتبور، ارے میں کیا کروں، یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس تصور سے میں چومتا ہوں، کوئی ایسا دل لاؤ
تو تمہیں محمد مصطفیٰ جیسا محبوب نہ ملے گا، تمہیں اللہ جیسا محبوب نہ ملے گا۔ ہائے ہائے، پر پتھر دلوں کو کون سنائے، کانوں میں پڑی ڈانٹ کو کون نکالے، پتھر بھی پھوٹ جائیں پھٹ جائیں، ان سے بھی پانی ٹپک جائے، پر جس دل پہ پردے پڑ جائیں دنیا کی محبت سے وہ سنگ ہو جائے، تو بھائیو پھر وہاں صدا بسارا ہوتی ہے، صدائے باز گشت ہوتی ہے۔ کاش کاش، اور میرے بھائیو مجھے مقرر سمجھ کے میری بات نہ سننا، مجھے خطابت کے طرح زمینہ نہ تولنا، میں ایک صدا ہوں، ایک دکھی فریاد ہوں، میں اپنا اور آپ کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے واہ واہ نہیں چاہتا ہوں، میں نہ تمہاری واہ کا محتاج نہ کا محتاج، تمہاری واہ واہ میری قبر نہیں ٹھنڈی کر سکتی، میرے ترازو کو وزن نہیں کر سکتی، مجھے اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتی، تمہاری واہ واہ سے تو مجھے خطر ہے کہ کہیں میں ریا تکبر کا شکار ہو کر کہیں جہنم میں نہ جا گر جاؤں۔ میرے بھائیو میں ایک صدا لگا رہا ہوں، میں ایک ندا ہوں، صدا ہوں، پکار ہوں، فریاد ہوں کہ آ جاؤ اپنے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ کب تک اپنے من کو مناؤ گے، کتنی نفسی مانو گے؟ کیا موت کہیں چلی گئی ہے؟ کیا اس کا نشانہ مجھ سے خطا ہوگا؟ کیا قبر مجھے اپنے اندر نہ سمیٹے گی؟ کیا منکر نکیر نہ آئیں گے؟ کیا اللہ قیامت قائم نہ کرے گا؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوں گا؟ کیا جہنم نہیں بھڑک رہی؟ کیا جنت نہیں مہک رہی؟ کیا ترازو تیار نہیں ہو چکا؟ کیا پل صراط نہیں بچ چکا؟ کیا میرا نبی بلا کر مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میرے مٹے دین کے لیے تو کیا کر کے آیا ہے؟ آ جاؤ، آج اللہ اس کے رسول کو منا لیں، اس کی زندگی موجود محفوظ، اس کا نسب تک موجود ہے، ہو جائے کہ پوری زندگی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن دوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناصر بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ناخي بن عيسي بن عبقة بن عبيد بن الضحى بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عروة بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناس بن إيهام بن مطفر بن ناحف بن زارح بن سل بن مزي بن عوف بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن فروش بن راهو بن فائش بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يارو بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيف اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہاں ہم یہ سودا بازار میں لائے ہیں، ہم بھی جھولی میں کوئی سودا لائے ہیں، پیش کرنے والا چھوٹا ہے پر اللہ کی قسم یہ سودا سچا اور کھرا ہے۔ بازار میں ایسا سودا تمہیں نہیں ملے گا، مجھ سے دھوکہ نہ کھانا، پیش کرنے والا کھوٹا ہے پر سودا اس کا سچا اور کھرا ہے۔ ایسا سچا سودا تمہیں ساتھ بر اعظم میں کوئی نہیں دے سکتا۔ آ جاؤ اس کے خریدار بنو، اللہ اس کے رسول کو اپنا بناؤ، اس کو لے کے مارے پھرو، در در پھرو، گھر گھر صدا لگاؤ، ندا لگاؤ، پتھروں کو گواہ بنا دو، وادیوں کو گواہ بنا دو، پانیوں، ہواؤں، پہاڑوں، چوٹیوں کو، چاراؤں کو گواہ بنا دو کہ یہ کل قیامت کے دن کہہ سکیں کہ ہاں میرے رب ہم گواہی دیتے ہیں یہ یہاں سے تیرے پیغام کو لے کے گزرے تھے۔ تو بھائیو توبہ کرتے ہو پکی کی سچی، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ہاں اللہ کو توبہ کر کے دکھا دو، اور تبلیغ کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھ کے نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر فنا ہو کر اس کے لیے قدم اٹھاؤ، اس کے لیے ارادے لکھاؤ، اس کے لیے بولو اب نقد کون تیار ہے۔